وقال الذی، کہا اس شخص نے، اشتراہ من مصر، جس نے خریدا یوسف کو مصر سے، لامراتی، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، عزت کی جگہ دے دو، عسى ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا بنا لے اس کو بیٹا۔ یہ شخص عزیز مصر تھا، بادشاہ مصر کا وزیر تھا، اور اس کا نام تھا قطفیر، قطفیر، اور مصر کا وزیر خزانہ تھا، اور جو بادشاہ تھا وہ عمالقہ میں سے تھا، اور اس کا نام تھا ریان ابن ولید۔ ریان ابن ولید، اور زلیخا اس کا نام تھا تلمیحہ، یہ اس کی بیوی تھی، راحیل کہلاتی تھی، راحیل۔ اصل میں زلیخا کا معنی ہے سرمخی، حسین جمیل چہرے والی، وہ بہت حسین جمیل تھی، لیکن وہ قطفیر جو تھا وہ کچھ کمزور تھا، جیسے مالداران عموماً کمزور ہو، ان کی صحت ڈاؤن ہوتی۔ کہا اس شخص نے جس نے خریدا یوسف کو مصر سے، اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزت کی جگہ دو، عسى ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اولاد تو تھی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے۔ ایک یہ شخص جس نے یوسف کو دیکھ کے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزت کی جگہ دے دے، یہ ہمیں فائدہ دے گا یا بیٹا بنا لیں گے۔ آفرین ان آنکھوں پر اور اس عقل پر۔ دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ، جس نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان انہی کو کام پہ رکھیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ کام پہ رکھیں گے اس سے بہتر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا 2، اور تیسرے حضرت ابوبکر، جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے چنا۔ یہ 3 بڑے عقل مند ثابت ہوئے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھا دیں ہم ان کو آداب شاہی کلام کے، تاویل الاحادیث آداب شاہی کلام کے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جس وقت یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، آتیناہ حکما و علما، ہم نے دے دی ان کو پیغمبری اور علم نبوت، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، اور پسلایا حضرت کو اس عورت نے کہ حضرت اس کے گھر میں ہے، حضرت کے جی سے۔ کوئی موقع پا کر زلیخا نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، حضرت نے کہا بشرطے کی دیداری الہی سے بروز حشر محروم نہ ہو۔ کہنے لگی تیرا چہرہ بڑا سورج کی طرح چمکتا ہے، حضرت نے فرمایا مگر شرط ہے کہ گناہ سے سیاہ نہ ہو۔ اس نے کہا تیرے ہونٹ بڑے لال اور دوسروں کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبکہ یہ اللہ کے ذکر سے تربتر رہے۔ ایک عضو کہتی رہی
اور حضرت کو اپنی طرف مائل کرتی رہی. وراودتہ، راود یراود، مراودہ کے معنی بڑے کام کے لیے لمبے عنوان سے لے جانا. سبحان اللہ، کاش کہ علم ادب کوئی مرتب کرتا اور یہ جملے لکھتا. اور پھر ابو العباس کا الکامل، جاہز کا الحیوان اور زمخشری کا اساس، عبد القاہر کا اعجاز دیکھتا اور فقیر کی توجیہ یاد کرتا. کان یرقص بہجتہ و سرورا، رقص کرتا خوشی سے. کیا بات کہی. مراودہ کے معنی ہے بڑے کام کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں سے تیار کرانا. وراودتہ، یک دم کسی کو اتنے بڑی بات کا کہنا آسان نہیں ہوتا. وراودتہ، اور حضرت کو پھسلانے لگی. التی، وہ عورت، هو فی بیتہا، کہ حضرت اس کے گھر میں تھے. ہائے ہائے، کتنا مشکل ہے کسی کے گھر میں رہ کے اس سے بچنا. عن نفسہ، حضرت کے جی سے. لغت میں ہے المراودہ الطلب برفق ولین. الطلب برفق ولین، نرمی نرمی سے کسی کو اپنے مقصد کے لیے لانا. یہ ہمارے پاس آتے ہیں نا چندے والا مولوی، یہ نا میری بڑی خواہش تھی کہ حضرت کو دیکھوں، آج اللہ تعالیٰ نے وہ ارمان پورا کیا ہے. بس کراچی کے مدارس میں آپ کا یہ وہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات آ گیا ہے. اخیر میں پھر یہ ہمارے مدرسہ ہے اور یہ اس کی تصدیقات ہے، اور یہاں بعض لوگ آپ کی تصدیق مانگ رہے ہیں. بلا سے ہم کر لیتے، چلو میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے بزرگوں نے دیکھا ہے. جو ان تحریرات سے مطمئن ہو، ان غریبوں کا تعاون کرے، اللہ اجر ہے. چھٹی یہ لو، یہ کسے ایسا نکلی آئے سوال. تو اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے طریقوں سے لانا. اچھے مقصد بھی ہوتے، برے بھی ہوتے. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر گئی. وقالت، اور کہنے لگی، ہائے تلکا زرک وکنا. فارسیان کہتے ہائے تلک شتاب کن، لوگوں نے زرک کرنا. قال معاذ اللہ، اب پیغمبرانہ عصمت محفوظ رہی. غلاموں کا قطار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. صرف اس شہر پر عاشقوں کا آبشار دیکھو، لگائے ہیں مصر کا بازار دیکھو. کیسے نبوت کی آواز ہے، معاذ اللہ، اللہ گناہ سے بچا. آہا، کیسی مشکل گھڑی ہے. کمرے بند اور وزیر کی بیوی کتنے شان و شوکت سے سخت گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے، اور یہ پیغمبر ہے اور ان کی عصمت ہے جو چیخ لگاتی ہے، خدایا پناہ میں رکھ، مجھے بچائیے اس مصیبت سے. قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا اللہ کی پناہ. انہ ربی، بے شک میرا رب ہے وہ، احسن مثوایا، اس نے بہترین ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ کامیاب نہیں ہے ظالم لوگ، گناہگار کبھی بھی کامیاب نہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، آہا، اور ارادہ کر گئی زلیخا حضرت کے بارے میں. جو احسن العلوم میں تفسیر پڑھا ہو، دور حدیث کر چکا ہو، شعبان و رمضان میں یہاں رہا ہو، وہ جب قرآن پڑھے گا یہاں وقف کرے گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً وہ عورت حضرت کے بارے میں ارادہ کر گئی.
واو بھی آیا، لام تاکید کا بھی، قد قسمیہ بھی، وَلَقَدْ ہمت بھی، وہ تو بالکل تیار تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی، جس دلیل پر انہوں نے کہا معاذ اللہ، اور وہ دلیل ہے نبوت کی عصمت، کہ وہ معصوم نبی تھے، وہ کیوں زانی ہوں گے؟ نبی کبھی زنا کر سکتے؟ توبہ توبہ، ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ساتوں زمینیں اڑ جائے گی، سارا جہان جلس جائے گا، نبی زنا نہیں کر سکتا۔ اور اکرمہ کی روایت ہے، فلاں کی ہے، یعقوب علیہ السلام نظر آئے سامنے، انگلی چپائی، یہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعقوب علیہ السلام تو شام میں تھے، ادھر کیوں نظر آ رہا ہے؟ بریلیوں کی روایتیں بنائی ہے۔ تعجب ہے کہ حضرت اقدس مفتی صاحب نے بھی یہاں نقل کر لی، بنا بر شہرت بعض اوقات نقل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برہان الرب سے مراد مقام عصمت انبیاء ہے، اور اس پر بڑے نصوص موجود ہیں۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم دور کر دیں ان سے برائی اور گناہ، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ زلیخا نے بت پر پردہ ڈالا، اور بت بھی ان کے یہاں بت پرست لوگ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی؟ کہ یہ میرا معبود ہے، یہ دیکھے گا اور ہم لگیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا وہ میرا خدا جس پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا اور ہر جگہ سے دیکھتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیوں گناہ کروں؟ کیسے میں گناہ کر سکتا ہوں؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پھاڑ گئی حضرت کی قمیص کو پیچھے سے، پکڑ رہی تھی حضرت کی آدھی دامن اس کے ہاتھ میں آئی، ٹوٹ گئی۔ حضرت دروازوں پر گئے، وہ تو بند تھے، دروازے کھل گئے اور حضرت باہر نکل گئے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جا ملے دونوں اس کے خاون سے دروازے کے آگے۔ دیکھا تو عزیز مصر آ رہا ہے، یوسف آگے اور اب پیچھے۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھو، قالت بول پڑی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہونا چاہیے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برا سوچے؟ یہ مجھے پکڑ رہا تھا، میں بچ رہی کیا ہے، وہی شرارتی گورا تھا سنگا چل والے جوڑ کو چٹ پٹ، شیطان استاد دیکھا نہ ورتا خبر خائی، چٹ پٹ دیکھے یہ مجھے تنگ کر رہا تھا تو میں اس کو مار نکلا تھی۔ آغام دا سی بدھو اگر یہ خواہ ورے گا الا ان یسجنا، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈالے، او عذاب الیم، یا عذاب کوئی اور دردناک سا ہو، مطلب یہ کہ مارے نہیں، قتل نہ کرے، شاید پھر کوئی موقع ملے۔ قال، حضرت نے فرمایا، حضرت یوسف نے، ہی راودتنی عن نفسی، یہ مجھے پسلا رہی ہے میرے جی سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے خاتون کے اہل میں سے۔ ایک سمجھدار آدمی آیا، اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر حضرت کی قمیص پھٹی ہے آگے سے، فصدقت، عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور حضرت یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ آدمی سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا تو قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، پتہ چلا کہ عورت جھوٹی ہے اور حضرت سچے ہیں، فوری اللہ نے سچ کا فیصلہ کرا دیا۔ قال انہ من کیدکن، عزیز مصر نے کہا یہ سازش تم عورتوں کی ہے، ان کیدکن عظیم،
بے شک تمہاری سازشیں بڑی زہریلی ہوتی ہیں۔ شیطان کے بارے میں کہ شیطان کا قید اور سازش کمزور ہے، اور عورت کے بارے میں کہ اس کی سازش خطرناک ہے۔ توبہ! لیکن اب عزت بچانی، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف چھوڑ دے یہ باتیں، واستغفری لذنبک، اور معافی مانگے عورت اپنے گناہ کے لیے، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ لیکن عزیز مصر نے کہا کہ اب بات شہرت پکڑے گی، تو یوسف کو کچھ دنوں کے لیے جیل بھیجتے ہیں تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے اور لوگ کہے کہ واقعی کوئی غلطی کر چکا ہے تبھی تو سزا دی ہے، مگر چند دن کے لیے گھر رکھ کے پھر فیصلہ ہوگا۔